اجر کرتا ہے اور اجر کماتا ہے. یہ ویژن جو ہے نا یہ آپ کو صرف قرآن دیتا ہے. یا کوئی دنیا کی کوئی یونیورسٹی، کوئی موٹیویشنل اسپیکر، کسی قسم کا کورس، کسی قسم کا سیشن نہیں سکھا سکتا. یہ صرف قرآن کے ذریعے جب ہم اپنا تزکیہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ بھی زندگی گزارنے کا ایک طریقہ ہے، جہاں تکلیف میں بھی انسان کہتا ہے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے ایک ایسی اس میں رکھا کہ اب میں فارغ ہو گیا ہوں تیرے ذکر کے لیے. ایوب علیہ السلام نے کہا تھا نا کہ پہلے تو مجھے مصروفیت تھی، اولاد کی دیکھ بھال ہے، تو وہ کھیت کی دیکھ بھال ہے اور اپنی سلطنت کی دیکھ بھال ہے جو جس جگہ کے وہ سردار تھے. اب تو میں فارغ ہو گیا، نہ اولاد ہے نہ کوئی لوگ ہو رہا ہے، ویلا ہوں میں، اللہ کے ذکر کے لیے فارغ ہو گیا. تو یہ ویژن کون دیتا ہے؟ دیکھیے صبر. جب وہ کیڑا گرتا تھا تو اٹھا کر اپنے جسم پہ لگا دیتا، اتنے صبر. تو یہ صبر سکھاتا کون ہے؟ یہ صبر آتا ہے قرآن، ان کو اللہ نے دیا، ٹھیک ہے، اور ہمیں بھی اللہ ہی دیتا ہے، لیکن سکھاتا قرآن ہے. اس سے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی روحوں کو زندہ رکھنے کے لیے روح کی غذا اس کو دیتے رہیں. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کا ساتھ دو. مدینے کے باشندوں اور گرد و نواح کے بدبیوں کو یہ ہرگز زیبا نہ تھا کہ اللہ کے رسول کو چھوڑ کر گھر بیٹھ رہتے اور اس کی طرف سے بے پرواہ ہو کر اپنے اپنے نفس کے فکر میں لگ جاتے، اس لیے کہ ایسا کبھی نہ ہوگا کہ اللہ کی راہ میں بھوک پیاس اور جسمانی مشقت کی کوئی تکلیف وہ جھیلے، اور منکرین حق کو جو راہ ناگوار ہے اس پر وہ کوئی قدم اٹھائیں، اور کسی دشمن سے عداوت حق کا وہ کوئی انتقام لیں اور اس کے بدلے ان کے حق میں ایک عمل صالح نہ لکھ دیا جائے. یقیناً اللہ کے ہاں محسنین کا حق کبھی مارا نہیں جاتا. اسی طرح یہ بھی ہونا ہوگا کہ اللہ کی راہ میں تھوڑا یا بہت کوئی خرچ وہ اٹھائیں اور جہاد میں کوشش کے دوران وہ کسی وادی کو پار کرے اور ان کے حق میں اسے لکھا نہ جائے تاکہ اللہ ان کے اس اچھے کاموں کا صلہ ان کو عطا کرے. تو یاد رکھے پیچھے بھی ہم نے پڑھا تھا کہ اعمال کے ساتھ درجات ہیں اور عمل کرنے والے اور محض خواہشات رکھنے والے برابر نہیں ہوتے. اللہ کے نزدیک یہ برابر نہیں ہے. جو عمل کر کے دکھائے گا، جو پروف کرے گا، اپنے منہ سے کہے ہوئے کلمے لا الہ الا اللہ کو ثابت کر کے دکھائے گا اپنے اعمال کے ذریعے، تو اس کی کوشش کے مطابق اس کے درجات ہوں گے. اور یہ کچھ ضروری نہ تھا کہ اہل ایمان سارے کے سارے ہی نکل کھڑے ہوتے، مگر ایسا کیوں نہ ہوا کہ ان کی آبادی کے ہر حصے میں سے کچھ لوگ نکل کر آتے، وہ دین کی سمجھ پیدا کرتے اور واپس جا کر اپنے علاقے کے باشندوں کو خبردار کرتے تاکہ وہ غیر مسلمانہ روش سے باز آ جائیں. تو بات یہ سمجھ لینی چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر تعلیم دینے کا جو سسٹم سکھایا ہے کہ یہ ضروری نہیں کہ کسی علاقے کے سارے لوگ آ کے اٹھ کے شہر میں یونیورسٹی میں آ جائیں یا کوئی تعلیم حاصل کریں. خاص طور پر دین کی تعلیم کی یہاں بات ہو رہی ہے اور ہر کوئی آ بھی نہیں سکتا. تو کچھ لوگ یہ کوشش کریں، یہ لازماً کوشش کریں، کیونکہ اگر کوئی بھی کوشش نہیں کرتا تو سب گناہ گار ہوں گے. ہر علاقے میں سے کچھ لوگ یہ کوشش کریں. جیسے مثال کے طور پر ہم آپ پڑھ رہے ہیں اور یہاں ہماری کلاس میں کچھ بہنیں فیصل آباد سے ہیں، کوئی ملتان سے ہے، کوئی کہیں سے ہے، کوئی کہیں سے ہے. آپ یہاں سے سیکھتے ہیں اور اس کے بعد آپ اپنے محلے میں جو ہے جو آپ نے سیکھا ہے وہ وہاں پہنچانا شروع کر دے. ہر کوئی اگر آن لائن تو خیر لوگ آ سکتے لیکن ہر کوئی کسی کے پاس نیٹ کی سہولت یا زوم کی سہولت نہیں ہے تو وہ آن لائن نہیں آ سکتے، یا قریب کوئی مدرسہ نہیں ہے وہ جا نہیں سکتے. تو آپ نے تو سیکھ لیا نا، اب آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ ان کو وہ علم سکھائیں. وہ اور کون سا علم سکھائیں؟ قرآن کا کیا تعارف، کس طرح سے کہ وہ آخرت کو پہچاننے والے ہو جائیں اور ان اعمال سے بچ جائیں جو ان کو اللہ سے دور کرنے والے ہوں. تو قرآن سیکھنے سکھانے کا مقصد بھی کیا ہونا چاہیے کہ لوگوں کو اللہ کے ساتھ جوڑے اور ان کو اس چیز کا ڈر سنائیں کہ اگر وہ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں تو وہ ایک عذاب کا شکار ہو سکتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو جنگ کرو ان منکرین حق سے جو تم سے قریب ہیں. یہ وار اسٹریٹجی سکھائی جا رہی ہے اب یہاں پر کہ سب سے پہلے کس دشمن کا مقابلہ کرنا ہے. دشمن تو ہو ساتھ سرحدوں میں بیٹھا ہوا، یا دشمن تو آپ کے اپنے ملک کے اندر ہو جو منافقوں کی شکل میں آپ کی جڑیں کاٹ رہا ہو. تو پہلے جو سب سے قریبی دشمن ہے پہلے اس کا خاتمہ کیا جائے گا، پھر اس کے بعد دور، پھر اس سے اگلے دشمن تک. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو جنگ کرو ان منکرین حق سے جو تم سے قریب ہیں، اور چاہیے کہ وہ تمہارے اندر سختی پائیں اور جان لو کہ اللہ متقین کے ساتھ ہے. جب کوئی نئی صورت نازل ہوتی ہے تو ان میں سے بعض لوگ مذاق کے طور پر مسلمانوں سے پوچھتے ہیں کہ کہو تم میں سے کس کا ایمان میں اس سے اضافہ ہوا ہے.
تو اس کا جواب یہ ہے کہ جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کے ایمان میں تو فی الواقع ہر نازل ہونے والی صورت نے اضافہ ہی کیا ہے اور وہ اس سے دل شاد ہیں. البتہ جن کے دلوں میں نفاق کا روگ لگا ہوا ہے ان کی سابقہ نجاست پر یہ نئی آنے والی صورت ایک اور نجاست کا اضافہ کر دیتی ہے اور وہ مرتے دم تک کفر ہی میں مبتلا رہتے ہیں. کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں کہ ہر سال 1 یا 2 مرتبہ یہ آزمائش میں ڈالے جاتے ہیں مگر اس پر بھی یہ توبہ نہیں کرتے اور نہ ہی یہ کوئی سبق حاصل کرتے ہیں. تو بات دراصل یہ ہے کہ جس کا دل جیسا ہوتا ہے، جیسے کل یا پچھلے دن کسی دن ہم نے یہ مثال پڑھی تھی نا کہ قرآن بارش کی طرح ہے. جیسے بارش ہر زمین پر ایک جیسی اترتی ہے، لیکن نیچے اگر زمین زرخیز ہوگی تو وہاں پھل پھول اگیں گے، اور اگر زمین شور زدہ ہوگی تو پھر اس کی سیلینٹی میں، اس کے شور میں، اس کی تھور میں اور اضافہ ہو جائے گا. بارش تو وہی ہے، اسی طرح قرآن کی آیات تو وہی ہیں. لینے والے دل کیسے ہیں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر ایمان ہے تو نیا حکم پتہ چلتا ہے، دل خوش ہو جاتا ہے، الحمدللہ ایک اور مجھے بات پتہ چلی اللہ کو راضی کرنے کی. اور اگر دل میں تنگی ہے، نفاق ہے، دل میں کاٹ کباڑ بھرا ہوا ہے اور پتہ لگتا ہے ایک اور حکم ہے یہ بھی کرنا پڑے گا، اس قرآن پڑھیں گے تو یہی ہوگا. روز ایک نئی بات پتہ لگ جاتی ہے کرنے کے لیے. تو یہ لینے والے دل ہوتے ہیں. اب اگر ہم قرآن پڑھ رہے ہیں تو ہمیں اپنے دلوں کے اوپر فوکس کرنے کی ضرورت ہے. پہلے بھی میں نے آپ سے عرض کیا اور بہت دفعہ یہ مثال دی کہ گندے پانی کسی پیالے میں ہوتا ہے تو اس کے اندر آپ دودھ ڈال بھی دیں تو آپ اس کو پی نہیں سکتے. تو پہلے اس گندے پیالے میں سے گندا پانی پھینک کے اس کو دھوئیں گے، پھر دودھ ڈالیں گے، پھر اس دودھ سے فائدہ اٹھا سکیں گے. دل گندے ہیں، دلوں میں شرک بسا ہوا ہے، دلوں میں منافقت بسی ہوئی ہے، دلوں میں جو ہے وہ اللہ کے بارے میں جو ہے وہ شکوک و شبہات ہے، اللہ کی مہربانی کے بارے میں شکوک و شبہات ہے، اس کے طواب ہونے کے بارے میں شکوک و شبہات ہے. پتہ نہیں وہ میری دعائیں سن گا کہ نہیں، پتہ نہیں اللہ تو میری سنتا ہی نہیں. بڑی میں نے دعائیں کی، اللہ تو میری سنتا ہی نہیں. تو اگر دل میں اللہ کے بارے میں بدگمانی ہے تو جتنی مرضی قرآن کی آپ تلاوت کر لیں آپ کو اس کا فائدہ نہیں ہوتا. تو دلوں کو دھونے کی ضرورت ہے. اور جب کوئی صورت نازل ہوتی ہے تو یہ لوگ آنکھوں ہی آنکھوں میں ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہیں کہ کہیں کوئی تم کو دیکھ تو نہیں رہا، پھر چپکے سے نکل بھاگتے ہیں. اللہ نے ان کے دل پھیر دیے کیونکہ یہ ناسمجھ لوگ ہیں، یہ جاہل ہیں، یہ بے وقوف لوگ ہیں. دیکھو تم لوگوں کے پاس ایک رسول آیا جو تم ہی میں سے ہے، تمہارا نقصان اس پر شاک گزرتا ہے، تمہاری فلاح کا وہ حریص ہے، ایمان لانے والوں کے لیے وہ شفیق اور رحیم ہے. اب اگر یہ لوگ تم سے منہ پھیرتے ہیں تو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ میرے لیے تو بس اللہ ہی کافی ہے، کوئی معبود نہیں مگر وہ، اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور وہی مالک ہے عرش عظیم کا. فقل حسبی اللہ. جب بھی کوئی ایسی پریشانی آپ کو لاحق ہو جس میں آپ کو لگے کہ آپ ڈیڈ اینڈ پہ آ گئے ہیں تو یہ دعا کریں پورے دل کے ساتھ، حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. صبح شام 7 دفعہ پڑھنا بھی یہ سنت سے ثابت ہے. اور پھر ویسے بھی اپنے آپ کو ریئلائز کرانے کے لیے کہ میں تو اپنے کسی معاملے میں چھوٹی سے چھوٹی چیز ہوتی ہے ہم اس پر اختیار نہیں رکھتے، اصل اختیار تو اللہ کے ہاتھ میں. ہم کتنا چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے اچھے ہو جائیں، جیسے ہم چاہتے ہیں ویسی وہ نمازیں پڑھنی شروع کر دیں، جیسا ہم چاہتے ہیں بچیاں ویسے حجاب کرنے شروع کر دیں، ویسا پردہ کرنا شروع کر دیں. لیکن ہمیں بظاہر لگتا ہے کہ وہ کچھ سمجھ نہیں آ رہی، یہ تو مان ہی نہیں رہے بات. تو ہم تو صرف ان کو نصیحت کر سکتے ہیں. اصل ہدایت تو اللہ کے ہاتھ میں، اصل اختیار تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. تو اللہ کے سپرد معاملہ کریں. اپنے بچوں کا تصور کر کے کہیں اللہ تعالیٰ یہ میں نے آپ کے حوالے کیے ہیں، آپ ان کو ہدایت دیں، آپ ان کو سیدھے رستے پہ چلائیں، آپ دنیا اور آخرت میں ان کے مرتبے بلند کریں، ان کو کامیابیاں دیں. اللہ تعالیٰ میں تو بے بس ہوں، آپ تو صاحب اختیار ہیں، آپ تو رب العرش العظیم ہیں، آپ تو رب ہیں، آپ کی مٹھی میں ہے میرے اس بچے کا دل. اللہ کے حوالے کریں اور دعائیں کرتے رہے اللہ تعالیٰ سے. اللہ تعالیٰ ضرور آپ کی دعائیں قبول کریں گے. اور ساتھ ساتھ پیار سے حکمت کے ساتھ نصیحت بھی کرتے رہیں. جہاں کہیں تھوڑا سا ڈنڈا پکڑنے کی ضرورت ہو وہاں وہ بھی پکڑیں، اعتدال میں رہیں بچوں کی تربیت کے معاملے میں خاص طور پر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ یونس. الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم. اکان للناس عجبا ان اوحینا الى رجل منهم ان انذر الناس وبشر الذین آمنوا ان لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون ان هذا لساحر مبین.
الف لام را، یہ اس کتاب کی آیات ہے جو حکمت اور دانش سے لبریز ہیں. کیا لوگوں کے لیے یہ عجیب بات ہو گئی کہ ہم نے انہی میں سے ایک آدمی کو وحی کی کہ غفلت میں پڑے ہوئے لوگوں کو چونکا دے اور وہ مان لیں ان کو اور جو مان لیں ان کو خوشخبری دے دو کہ ان کے لیے اللہ کے پاس سچی عزت اور سرفرازی ہے. کیا یہی وہ بات ہے جس پر منکرین نے کہا کہ یہ شخص تو کھلا جادوگر ہے؟ یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کا مقصد بھی بتا دیا گیا اور پھر کفار کا ریئیکشن بھی بتایا گیا. حقیقت یہ ہے کہ تمہارا رب وہی اللہ ہے جس نے آسمان اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا اور پھر وہ عرش پر مستوی ہوا اور کائنات کا انتظام چلا رہا ہے. کوئی شفاعت کرنے والا نہیں الا یہ کہ اس کی اجازت کے بعد شفاعت کرے. یہی اللہ تمہارا رب ہے، لہذا تم اسی کی عبادت کرو. پھر کیا تم ہوش میں نہیں آؤ گے؟ اسی کی طرف تم سب کو پلٹ کر جانا ہے. یہ اللہ کا پکا وعدہ ہے. بے شک پیدائش کی ابتدا وہی کرتا ہے، پھر وہی دوبارہ پیدا کرے گا تاکہ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے ان کو پورے انصاف کے ساتھ جزا دے، اور جنہوں نے کفر کا طریقہ اختیار کیا وہ کھولتا ہوا پانی پئیں اور دردناک سزا بھگتے اس انکار حق کی پاداش میں جو وہ کرتے رہے ہیں. یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتنی زبردست بات کہی کہ ہمیں تسلی ہو جائے. قیامت کیوں قائم کرنی ہے اللہ تعالیٰ نے؟ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ بِالْقِسْطِ. آج ہمیں اپنے نفس کے اوپر قابو پانا کتنا مشکل لگتا ہے، آج ہمیں کسی کو معاف کر دینا کتنا مشکل لگتا ہے کہ کوئی مجھے اس کا بدلہ ہی نہیں دے سکتا کہ میں اپنی بے عزتی جو ہے اس کو صرف اللہ کی رضا کے لیے برداشت کر جاؤں. تو کیا ہے پھر اللہ تعالیٰ نے خاص دن رکھا ہی اس لیے تاکہ وہ مجھے وہ بڑا بدلہ دے سکے جو اس وقت میں نے اپنی زبان کو قابو میں رکھا اور میں نے اپنے مخالف کو معاف کیا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آنر دینے کے لیے، مومنین کو آنر دینے کے لیے قیامت قائم کرنی ہے. دوسری طرف جو ظالم ہے تو ظاہر ہے وہ بھی اپنے ظلم کا بدلہ پائے گا، کافر بھی اپنا بدلہ پائے گا. لیکن میں کہیں نیکی کرتے ہوئے تھکنے نہ لگوں کہ میں ہی کیوں کروں، اس لیے کہ اللہ نے قیامت قائم کرنی ہے تاکہ وہ مجھے بدلہ دے، تاکہ وہ مجھے بڑا اجر دے. وہی ہے جس نے سورج کو روشن بنایا اور چاند کو چمک دی اور چاند کے گھٹنے بڑھنے کی منزلیں ٹھیک ٹھیک مقرر کر دی تاکہ تم اس سے برسوں اور تاریخوں کا حساب معلوم کرو. اللہ نے یہ سب کچھ کھیل کے طور پر نہیں بلکہ بامقصد ہی بنایا ہے. وہ اپنی نشانیوں کو کھول کھول کر پیش کر رہا ہے ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں. تو اس لیے علم حاصل کرنا کتنا ضروری ہے. ٹھیک ہے، کائنات کا علم حاصل کرنا بھی، اللہ کی کونی جو نشانیاں ہیں، کونی آیات جو ہیں ان پر غور و فکر کرنے کے لیے سائنسز پڑھنا بہت ضروری ہے. اور اسی طرح اللہ کی کتاب کا علم حاصل کرنا سائملٹینیسلی. یاد رکھیں دونوں علوم جو ہیں یہ علم نافع ہیں. جو لوگ دنیاوی علوم کو یہ سمجھ کر چھوڑ دیتے ہیں کہ یہ تو شاید صرف دنیا کا کام ہے، تو بات یہ ہے کہ جیسے کل ہم پڑھ رہے تھے کہ ہمیں ویپن ٹیکنالوجی آنی چاہیے. تو اگر آپ کیمسٹری نہیں پڑھیں گے، اگر آپ کیمیکل انجینئرنگ نہیں کریں گے، اگر آپ الیکٹرانکس نہیں پڑھیں گے تو آپ میزائل کیسے بنائیں گے؟ نہیں بنا سکتے. اللہ تعالیٰ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ جدید ٹیکنالوجی کے مطابق دشمن کی قوت سے زیادہ قوت اکٹھی کرو. کل آپ نے پڑھا تھا نا. تو وہ کیسے کریں گے اگر ہم سائنسز پڑھنے والے نہیں ہوں گے؟ ہاں، جو علوم بالکل لا یعنی ہے، جن کا کوئی فائدہ نہیں ہے، جو ابس ہیں، وہ دنیاوی علوم نہیں پڑھنے چاہیے. مثال کے طور پہ بعض لوگ ڈگری کرتے ہیں فلسفے میں، اور فلسفہ کیا ہے؟ ہی سیڈ اینڈ ہی سیڈ اینڈ ہی سیڈ. اس نے یہ کہا، اس نے وہ کہا، اس نے وہ کہا، اس نے وہ کہا. ایک نے ایک فلسفہ ایک وقت میں پیش کیا، 20 سال بعد دوسرے نے اس کا رد کر دیا. اس میں کہیں پر بھی آپ کا کوئی فائدہ نہیں ہے، فلسفے کے علم میں کوئی فائدہ نہیں. تو اسی طرح بہت سارے مضامین ایسے ہیں جو ہمیں فائدہ نہیں پہنچاتے، اور پھر بہت سارے دنیاوی مضمون ایسے ہیں جو ہمیں فائدہ پہنچانے کی بجائے یا صرف ہمیں فائدہ پہنچاتے اور دوسروں کو نقصان پہنچانے کا ذریعہ بنتے. تو ایسے مثال کے طور پر ہیکنگ اس نیت سے سیکھنا کہ میں دوسروں کے اکاؤنٹس ہیک کر کے ان کو نقصان پہنچاؤں. تو یہ جو علوم ہے، ایسے علم جو ہے ان کو علم دار کہتے ہیں. علم نافع سیکھنے کی ہم روز دعا کرتے ہیں. فجر کے بعد جو پہلی دعا بغیر کسی سے بات کیے کرنی چاہیے، جو سنت ہے، وہ کیا ہے؟ اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا. رزق کی بات بعد میں آئی ہے، پہلے کس کی بات آئی؟ علم نافع کی. آپ ناشتہ بھی نہیں کرتے، آپ فجر کی نماز پڑھ کے پہلے اللہ سے دعا کرتے اللہ مجھے علم نافع عطا فرما. ٹھیک ہے، تو علم اتنا ضروری ہے.
تو یہ دونوں طرح کے علم نافع ہمیں اللہ کی معرفت کے لیے ضروری ہیں. لیکن کیا ہے، ہم نے غلطی یہاں کی، مار یہاں کھائی ہم نے کہ ہم نے ان کو دو دھارے بنا دیے. ایک دھارا صرف دنیاوی علوم، ایک طرف آپ بالکل جو ہے وہ سائنٹسٹ اور ڈاکٹرز اور انجینئرز پیدا کر رہے ہیں، وکیل بنا رہے ہیں اور دوسرے لوگ بنا رہے ہیں، اور ایک طرف آپ علماء پیدا کریں، ایک طرف آپ عالم حدیث پیدا کریں، ایک طرف آپ جو ہے وہ مدارس کے طالب علم حفاظ پیدا کریں. نہ اس کو پتہ ہے کہ وہ کیا علم ہے، نہ اس کو پتہ ہے وہ کیا علم ہے، نہ وہ اللہ کو پہچانتے ہیں اور نہ وہ اس علم کو پہچانتے ہیں جو اللہ کی طرف لے کر جاتے ہیں. تو ضروری کیا ہے کہ آپ بیک وقت بہترین ڈاکٹر بھی ہوں اور بہترین لیول پر اپنے رب کو پہچاننے والے بھی ہوں. اور یہ وہ قرآن کا علم ہے جس کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. قرآن کا شعور، اللہ کی معرفت کا علم، یہ ہم پر فرض ہے. اپنے بچے کو جہاں آپ پلے گروپ میں داخل کرواتے ہیں، جہاں 1-2 میں اس کو پڑھاتے ہیں، جہاں اس کو 4 انگریزی کی کتابیں پڑھاتے ہیں، وہاں اس کو اس کے ذہن کے لیول کے مطابق ساتھ ہی اللہ کا تعارف کرانا شروع کرے، چھوٹی چھوٹی صورتوں کو سمجھانا شروع کرے. پھر جیسے جیسے وہ بڑا ہوتا چلا جاتا ہے، وہ میٹرک تک چلا جاتا ہے، تو پھر وہ قرآن کا بہت سارا حصہ شعور کے ساتھ ایکسپٹ کر چکا ہوگا. یاد رکھیے، حکومت نے یہ انتظام کیا تو ہے، لیکن آپ اپنی ذمہ داری سے فارغ نہیں ہیں، کیونکہ اسکولوں میں جس طرح قرآن پڑھایا جا رہا ہے وہ ہمارے سامنے ہے. جو پڑھا رہے ہیں ان کی باتیں بھی ہمارے سامنے ہیں، اور جو پڑھ رہے ہیں ان کی باتیں بھی ہمارے سامنے ہیں. وہ حق ادا نہیں ہوگا. یہ کام ماں کے کرنے کا ہے. اسکول والوں کے کرنے کے باوجود آپ اپنی ذمہ داری سے بری ذمہ نہیں ہوں گی. اور کون سی ماں اپنے بچے کو فیڈر کے ساتھ اس کا رب کا تعارف کرا سکتی ہے جسے خود پتا ہوگا، جسے خود ہی نہیں پتا کہ میں نے بچے کو گود میں لے کر فیڈر اس کے منہ میں دینا ہے یا اس کو بریسٹ فیڈنگ کرانی ہے، تو ساتھ میں نے بسم اللہ پڑھنی ہے اور بعد میں نے اس کو الحمدللہ کہنا ہے. چاہے وہ بچہ بول نہیں سکتا ابھی، لیکن میں نے یہ کہنا ہے تاکہ اس کے دل میں یہ شکر پیدا ہو کہ مجھے جو ملا ہے وہ میرے رب نے دیا ہے. بجائے اس کے ہم کیا کریں گے، اس کے منہ میں دیا فیڈر اور غصے میں اس کی دادی کو باتیں بنانی شروع کر دی، یا غصہ اسی پہ وہ بیچارہ رویا اور ایک اس کو لگائی ساتھ، اور ساتھ تمہارا باپ تو یہ کہہ گیا اور وہ کر گیا، میری تو زندگی نصیب پھوٹ گئے کہ میری تمہارے باپ سے شادی. وہ بچہ ابھی سنتا نہیں ہے، لیکن مائیں یہ سب کچھ اس بچے کے کانوں میں ڈال رہی ہوتی ہیں. جی، یا پھر ٹی وی کے آگے ان کو بٹھا دیں گے، ان کے ہاتھ میں موبائل دے دیں گے. تو یہ جو دودھ کے پہلے قطرے کے ساتھ بچے کے اندر اللہ کی معرفت ڈالنی ہے نا، تو یہ ماں نہیں ڈالنی، یہ آپ ہی کی ذمہ داری ہے. اور فرض کریں کہ آپ ماں نہیں ہیں، آپ دادی ہیں فی الحال، ٹھیک ہے، تو کوئی بات نہیں، اس کی ماں کو نہیں پتا نا، تو کبھی کبھی وہ آپ کے ہاتھ میں بھی فیڈر اور بچہ دے دیتی ہیں. تو یہ صرف بہو کے سر پہ نہ ڈالیں کہ یہ نہیں کرتی، یہ فلانی ایسی ہے، یہ نہیں کرتی، یہ تو قرآن نہیں پڑھتی، اس کو تو سمجھ نہیں ہے. وہ سیکھ جائے گی اگر آپ اس کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آئیں گے. اگر آپ چھوٹی چھوٹی سی باتیں اس کے سامنے اس کے بچے کو سمجھائیں گے، وہ سیکھ جائے گی. انسان کا ہی بچہ ہے وہ بھی، ٹھیک ہے. تو مومن نہ صرف یہ کہ خود علم حاصل کرنے کا شوقین ہوتا ہے، بلکہ اس کو ٹرانسفر کرنے کا بھی شوق رکھتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نشانیاں کھول کھول کر پیش کر رہے ہیں ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں. یقیناً رات اور دن کے الٹ پھیر میں اور ہر اس چیز میں جو اللہ نے زمین اور آسمان میں پیدا کی ہے نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غلط بینی اور غلط روی سے بچنا چاہتے ہیں. اچھا، بچوں کی ٹریننگ کی جہاں بات ہو رہی ہے تو کیسے ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں کے ساتھ ان کو سکھا سکتے ہیں. مثال کے طور پر بچہ جب گرتا ہے تو میں نے اکثر یہ دیکھا ہے کہ مائیں زمین کے اوپر 2 ہاتھ مار کے کہتی ہیں میں نے اس کی پٹائی کر دی ہے، تو بچہ خوش ہو جاتا ہے کہ نہیں، ماں نے میرا بدلہ لے لیا. آپ یہ بھی تو کہہ سکتے ہیں نا بیٹا کوئی بات نہیں، ہم معاف کر دیتے، کوئی بات نہیں، گر گئے تو کوئی بات نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہادر بنایا اور دیکھیں آپ کو زیادہ بڑی چوٹ بھی لگ سکتی تھی. آلدہ اس بچے کے دماغ کو کچھ سمجھ نہیں آیا، وہ 6 مہینے کا بچہ ہے یا وہ 1 سال کا بچہ ہے، لیکن یہی ٹریننگ آہستہ 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 اس کے اندر بیٹھ جائے گی، پھر وہ معاف کرنے والا بن جائے گا. دوسری صورت میں جب آپ ہر دفعہ اس کے سامنے اس کو ماریں گی جس نے اس کو ہرٹ کیا ہوگا، تو پھر وہ لازماً اپنی تکلیف سے بڑا بدلہ لینے والا بن جائے گا. تو اس طرح بچے کی ٹریننگ کی جاتی ہے، تھوڑی تھوڑی چیزیں ساتھ ساتھ، اور ساتھ ساتھ دعائیں. یاد رکھیں ہم نہیں بچوں کے اخلاق کی تعمیر کر سکتے، ہم صرف سکھا سکتے ہیں، اور وہ بھی اتنا ہی سکھا سکتے ہیں جتنی ہمیں توفیق ہو جائے اللہ کی طرف سے. تو ہدایت اللہ ہی دینے والا ہے. دعائیں کریں
دعائیں کریں. اٹھے تو تہجد کے ٹائم پہ آپ کا سب سے بڑی متاع، ہماری سب سے بڑی متاع اسٹیک ہے، اس وقت آن اسٹیک ہے. ہماری اولاد باہر کہیں خیر نہیں مل رہی ان کو، نہ دوستوں میں نہ استادوں میں. پہلے تو استاد جو تھے وہ بچوں کو کتابیں پڑھانے کے ساتھ ساتھ ان کی اخلاقی تعمیر کرتے تھے. اب تو ایسا کچھ نہیں ہو رہا، صرف سلیبس کمپلیٹ کرنے کے پیچھے دوڑ ہے، ایک دوڑ لگی ہوئی ہے نمبروں کی. باہر سمجھ دیجئے کہ وہ کچھ بھی اچھا نہیں سیکھ رہے. تو سب سے زیادہ فکر کیجئے ان کی تربیت، سب سے زیادہ، اور حکمت سیکھیے کہ کس بچے سے کس طرح بات کرنی ہے، کس وقت نرمی سے بات کرنی ہے، کس وقت اب اس کو تھوڑا سا کھینچنے کی ضرورت ہے. حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ ہم سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے وہ دنیا کی زندگی ہی پر راضی اور مطمئن ہو گئے ہیں، اور جو لوگ ہماری نشانیوں سے غافل ہیں ان کا آخری ٹھکانہ جہنم ہوگا، ان برائیوں کی وجہ سے جو وہ کرتے رہے، اور اپنے اس غلط عقیدے اور غلط طرز عمل کی وجہ سے جو وہ کرتے رہے. اور یہ بھی حقیقت ہے کہ جو لوگ ایمان لائے، یعنی جنہوں نے ان سچائیوں کو قبول کر لیا جو کتاب میں پیش کی گئی تھی اور نیک اعمال کرتے رہے، انہیں ان کا رب ان کے ایمان کی وجہ سے سیدھی راہ پر چلائے گا. تو پہلے بھی ہم نے ایک فلو شیٹ بنائی تھی نا کہ اور ایک وہ بنایا تھا کہ نیک اعمال اور ایمان میں ڈائریکٹ پرپورشن ہوتا ہے، راست تناسب ہوتا ہے. ایمان بڑھتا ہے تو نیک اعمال کرنے کی توفیق ملتی ہے، نیکیاں بڑھتی ہیں تو ایمان بڑھ جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو جیسے ہی کبھی اپنا ایمان کا لیول ڈاؤن لگے، اپنا آپ ڈاؤن فیل ہو، تو اٹھیں، وضو کریں، نیکی ہے ایک، اور طبیعت مائل ہو جائے تو 2 نفل بھی پڑھ لیں، آپ کی طبیعت میں بشاشت آ جائے گی انشاءاللہ العزیز. لیکن یاد رکھیے عمل کرنے سے فائدہ ہوگا. اگر آپ بستر پہ پڑے ہیں لتھارجک ہو کر اور سوچ رہے ہیں کہ مجھے یہ نیکی کرنی چاہیے اس وقت، مجھے اپنا بڑا ڈاؤن فیل ہو رہا ہے، لیکن اٹھتے نہیں ہیں، تو پھر فائدہ نہیں ہوگا. اور اللہ تعالیٰ ان کو نعمتوں بھری جنتوں میں جس کے نیچے نہریں بہیں گی داخل کرے گا. وہاں ان کی صدا یہ ہوگی کہ پاک ہے تو اے اللہ. ان کی دعا یہ ہوگی کہ سلامتی ہو، اور ان کی ہر بات کا خاتمہ اس پر ہوگا کہ ساری تعریف اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے. اگر کہیں اللہ لوگوں کے ساتھ کوئی برا معاملہ کرنے میں اتنی ہی جلدی کرتا جتنا وہ دنیا کی بھلائی مانگنے میں جلدی کرتے ہیں، تو ان کی مہلت عمل کبھی کی ختم ہو گئی ہوتی. یہ جو کہتے تھے نا بار بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور ہر قوم کے لوگوں نے کہا ہم پہ عذاب لے آؤ. مشرکین مکہ کہتے تھے اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہمارے عذاب کا حصہ ہے نا وہ ابھی دے دے، کیونکہ بلیف نہیں تھا نا، یقین نہیں تھا کہ اللہ ہم پہ عذاب آ سکتا ہے. تو کہتے تھے آج کل کا آتا آج آ جائے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ اگر اللہ تعالیٰ اسی طرح ان کے پکڑنے میں جلدی کرتا تو ان کی مہلت کب کی ختم ہو چکی ہوتی. لیکن ہمارا طریقہ یہ نہیں ہے، اس لیے ہم ان لوگوں کو اپنے سے ملنے کی، جو ہم سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے، ان کی سرکشی میں بھٹکنے کے لیے چھوٹ دے دیتے ہیں. انسان کا حال یہ ہے کہ جب اس پر کوئی سخت وقت آتا ہے تو کھڑے اور بیٹھے اور لیٹے ہم کو پکارتا ہے، مگر جب اس کی مصیبت ٹال دی جاتی ہے تو ایسا چل نکلتا ہے گویا کہ اس نے کبھی اپنے برے وقت پر ہم کو پکارا ہی نہیں. یہ عام طور پر ہمارا رویہ ہے. جب تکلیف آتی ہے تو اللہ اللہ، کہیں مسلح پہ بیٹھیں، کہیں قرآن کھول کے بیٹھے، کہیں تسمیہ پڑھیں، کہیں کچھ، کبھی کسی سے دعا کر دیں، کبھی کسی سے، خود بھی دعائیں کریں دوسروں سے. اور جب اللہ تعالیٰ وہ تکلیف دور کر دیتے ہیں تو ہماری فرض نمازیں بھی لیٹ ہونا شروع ہو جاتی ہیں. پہلے لیٹ ہوتی ہیں، پھر اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے چھوٹنے لگتی ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے. اس طرح حد سے گزر جانے والوں کے لیے ان کے کرتوت ہم نے خوشنما بنا دیے. لوگوں تم سے پہلے کی قوموں کو جو اپنے اپنے زمانے میں عروج پر تھی ہم نے ہلاک کر دیا، جب انہوں نے ظلم کی روش اختیار کی اور ان کے رسول ان کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آئے، انہوں نے ایمان لا کر ہی نہ دیا. اس طرح ہم مجرموں کو ان کے جرائم کا بدلہ دیا کرتے ہیں. اب ان کے بعد ہم نے تم کو زمین میں جگہ دی ہے تاکہ دیکھیں کہ تم کیسے عمل کرتے ہو. ایکم احسن عملا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم. ہم روز پڑھتے ہیں سورہ ملک رات کو، اور یہ بس پڑھتے ہیں اور سوچتے ہیں قبر کے عذاب سے میں نجات دے گی، لیکن اس میں اللہ تعالیٰ بتا کیا رہے ہیں؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ دیکھے وہ کہ تم میں سے کون بہترین کام کرتا ہے. تمہیں تو اللہ نے دنیا میں بھیجا اسی لیے، امتحان کے لیے، لیکن اس امتحان کو ہم سمجھتے نہیں ہیں.
جب انہیں ہماری صاف صاف باتیں سنائی جاتی ہیں تو وہ لوگ جو ہم سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے کہتے ہیں کہ اس کی بجائے کوئی اور قرآن لاؤ یا اس میں کچھ ترمیم کر دو، یعنی یہ کچھ ہماری باتیں مان لیں، کچھ ہمیں چھوٹ دے دیں کسی معاملے میں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے یہ میرا کام نہیں ہے کہ اپنی طرف سے اس میں کوئی تغیر و تبدل کر لوں، میں تو بس اس وحی کا پیروکار ہوں جو میرے پاس بھیجی جاتی ہے۔ اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے اس ایک بڑے دن کے عذاب کا ڈر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی نافرمانی کرنے والے نہیں تھے، وہ کر ہی نہیں سکتے تھے، وہ اللہ کے پیارے بندے، اللہ کے نبی تھے، لیکن وہ اپنے لیے یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر میں بھی اللہ کی نافرمانی کروں جو اللہ کا محبوب ہے تو میں ایک بڑے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ تو ہمیں بھی ڈرنے کی ضرورت ہے نا۔ اور کہیے کہ اگر اللہ کی مشیت یہی ہوتی کہ میں یہ قرآن تمہیں کبھی نہ سناتا تو میں یہ قرآن تمہیں کبھی نہ سناتا اور اللہ تمہیں اس کی خبر تک نہ دیتا۔ آخر اس سے پہلے میں ایک عمر تمہارے درمیان گزار چکا ہوں، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ 40 سال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے بیچ میں رہے تھے اور صادق اور امین کہلائے جاتے تھے، لیکن جب اللہ کی طرف انہوں نے بلایا، جب ایک اللہ کی طرف دعوت دی تو لوگوں نے جھوٹا، کاہن، جادوگر اور مجنون اور پتہ نہیں کیا کچھ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، ابیوسو لینگویج یوز کی اور فزیکلی بھی ابیوز کیا۔ کہاں وہ سر آنکھوں پہ بٹھاتے تھے۔ تو ایسا ہوتا ہے جب آپ لوگوں کی باتیں مانتے رہتے وہ آپ سے خوش رہتے ہیں، لیکن جب آپ ان کی باتیں اس لیے رد کر دیں کہ یہ اللہ کی نافرمانی ہے تو وہ آپ کو اپنے سے دور کر دیتے ہیں، وہ آپ کی فرینڈشپ چھوڑ دیتے ہیں، وہ آپ کو آئسولیٹ کر دیتے ہیں، وہ خاندان میں آپ کے اوپر باتیں چھانٹنے لگتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے جو لوگ اللہ کی نافرمانی آپ سے کرانا چاہتے ہیں وہ اس چیز کے حقدار ہی نہیں تھے کہ آپ ان کا ساتھ دیں۔ اب اگر وہ اس قابل ہی نہیں تھے، اگر انہوں نے آپ سے دوستی چھوڑی، اگر انہوں نے آپ کو اپنے سے دور کیا تو اس پہ اداس ہونے کے بجائے خوش ہو جائیے۔ آپ نے عروۃ الوثقی پکڑ لیا، آپ نے اللہ کا مضبوط سہارا پکڑ لیا۔ ہاں آپ ان سے رشتہ نہیں توڑیں گے، وہ آپ سے توڑتے تو آپ ان سے رشتہ جوڑیے اور اللہ سے ان کے لیے بھی دعا کریں کہ جس طرح اللہ نے آپ کو حق کا راستہ دکھایا، خیر کا راستہ دکھایا تو ان کو بھی دکھائے۔ لیکن یہ ہوتا ہے، یہ آزمائی ہوئی باتیں، جہاں آپ اللہ کا دین خالص ہو کر لیتے ہیں اور خالص اللہ کے بن کے رہنا چاہتے ہیں، وہاں مخالفتیں آتی ہیں اور بعض اوقات بڑے قریب سے آتی ہیں، اور بعض اوقات تو ایسی آزمائش ہوتی ہے، وہ ایسے آپ ہلائے مارے جاتے ہیں جذباتی طور پر کہ آپ پریشان ہو کے رہ جاتے ہیں کہ یا اللہ کیا کروں۔ اور یہ وہ آزمائش ہوتی ہے کہ بندہ یا تو اللہ کو تھامے رکھتا ہے یا پھر وہ دنیا کے پیچھے لگ جاتا ہے، اس رشتے کے پیچھے یا اس دوسرے کی خوشنودی کی طرف۔ پھر اس سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا؟ یہ ایک جھوٹی بات گھڑ کر اللہ کی طرف اللہ کی طرف منسوب کرے یا اللہ کی واقعی آیات کو جھوٹا قرار دے۔ یقیناً مجرم کبھی فلاح نہیں پا سکتے، یہ لوگ اللہ کے سوا جن کی پرستش کر رہے ہیں، جو ان کو نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں اور نہ نفع، اور کہتے یہ ہیں کہ یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں۔ اب ان کا عقیدہ کیا تھا مشرکین مکہ کا؟ کہ اللہ کو تو یہ مانتے تھے، خود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد کا نام عبداللہ تھا، اللہ کا بیٹا، بندہ، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اللہ کا بندہ، ٹھیک ہے، عبداللہ تھا، اللہ کو مانتے تھے، لیکن ساتھ میں کیا کرتے تھے؟ انہوں نے شریک بھی بنائے ہوئے تھے، فلا لات ہے تو یہ منات ہے تو یہ بارش کی دیوی ہے تو یہ رزق کا دیوتا ہے اور یہ دعائیں سننے والا ہے اور یہ مشکل کشائی کرنے والا ہے، تو ساتھ میں وہ بھی بنا رکھے تھے۔ اور جب انہیں یہ کہا جاتا تھا کہ اللہ کے سوا تم دوسروں کی عبادت نہ کرو تو وہ کہتے تھے کہ ہم ان کی عبادت نہیں کرتے، ہؤلائی شفعاؤنا عند اللہ، ہم تو صرف اس لیے ان کے آگے نذرانے پیش کرتے ہیں، ہم تو صرف اس لیے ان کے سامنے سر جھکاتے ہیں، اپنی عاجزی ان کے سامنے شو کرتے ہیں کہ یہ اللہ کے پاس ہمارے سفارشی ہیں، اللہ کے سامنے ہماری شفاعت کریں گے یا ہماری باتیں اللہ تک پہنچائیں گے۔ کل آپ ان سے کہہ دیجئے اتنبئون اللہ، کیا تم اللہ کو خبر دیتے ہو اس بات کی، بما ساتھ اس کے جو لا یعلم فی السماوات ولا فی الارض، جسے نہیں کوئی جانتا آسمان اور زمین میں، یعنی ایک بے حقیقت بات کر رہے ہو، اپنی پاس سے من گھڑت بات کر رہے ہو، پاک ہے وہ اور بالا و برتر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔
ابتداءً سارے انسان ایک ہی امت تھے، بعد میں انہوں نے مختلف عقیدے اور مسلک بنا لیے، اور اگر آپ کے رب کی طرف سے پہلے ہی ایک بات طے نہ ہو چکی ہوتی تو جس چیز میں وہ باہم اختلاف کر رہے ہیں اس کا فیصلہ کر دیا جاتا۔ اور یہ جو وہ کہتے ہیں کہ اس نبی پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہ اتری، تو ان سے کہہ دیجئے کہ غیب کا مالک اور مختار تو اللہ ہی ہے، اچھا انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ لوگوں کا حال یہ ہے کہ مصیبت کے بعد جب ہم ان کو رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو فوراً ہی وہ ہماری نشانیوں کے معاملے میں چال بازیاں شروع کر دیتے ہیں۔ ان سے کہیے اللہ اپنی چال میں تم سے زیادہ تیز ہے، اس کے فرشتے تمہاری سب مکاریوں کو قلم بند کر رہے ہیں، وہ اللہ ہی ہے جو تم کو خشکی اور تری میں چلاتا ہے۔ چنانچہ جب تم کشتیوں میں سوار ہو کر باد موافق پر فرحاں و شادہ سفر کر رہے ہوتے ہو اور پھر یکایک باد مخالف کا زور ہوتا ہے اور ہر طرف سے موجوں کے تھپیڑے لگتے ہیں اور مسافر یہ سمجھ لیتے ہیں کہ طوفان میں گھر گئے، اس وقت سب اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے اس سے دعائیں مانگنے لگتے ہیں اور کہ اگر تو نے ہم کو اس بلا سے نجات دے دی تو ہم شکر گزار بندے بنیں گے، مگر جب وہ بچا لیتا ہے تو پھر وہی لوگ حق سے منحرف ہو کر زمین میں بغاوت کرنے لگتے ہیں۔ لوگوں تمہاری یہ بغاوت الٹی تمہارے ہی خلاف پڑ رہی ہے، دنیا کے چند روزہ مزے ہیں لوٹ لو، پھر ہماری طرف تمہیں پلٹ کر آنا ہے، اس وقت ہم تمہیں بتا دیں گے کہ تم کیا کچھ کرتے رہے ہو۔ دنیا کی یہ زندگی جس کے نشے میں مست ہو کر تم ہماری نشانیوں سے غفلت برت رہے ہو، اس کی مثال ایسی ہے جیسے آسمان سے ہم نے پانی برسایا تو زمین کی پیداوار جسے آدمی اور جانور سب کھاتے ہیں خوب گھنی ہو گئی، پھر عین اس وقت جب زمین اپنی بہار پر تھی اور کھیتیاں بنی سوری کھڑی تھیں اور ان کے مالک یہ سمجھ رہے تھے کہ اب ہم ان سے فائدہ اٹھانے پر قادر ہیں، یکایک رات کو یا دن کو ہمارا حکم آ گیا اور ہم نے اسے ایسا غارت کر کے رکھ دیا گویا کہ کل وہاں کچھ تھا ہی نہیں۔ دنیا کی زندگی ایسی ہی ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ڈھیر سونا چاندی جمع کر لیں گے، ہم بڑے بڑے بنگلے بنا لیں گے تو کیا ہم ہمیشہ اس دنیا میں رہیں گے؟ کل بھی ہم نے یہ موضوع پڑھا تھا نا کہ عین اس وقت جب انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں اپنی فصل کاٹنے پر قدرت رکھتا ہوں، بس اب یہ سب میرا ہو گیا، بس یہ اب میرا ٹارگٹ اچیو ہو گیا، تو کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی طرف سے کال آ جاتی ہے، بلاوا آ جاتا ہے۔ ایک آدمی کی مثال میں نے پڑھی تھی کہیں پر کہ انہوں نے جب انہیں نماز کی طرف اور اللہ کے دین کی طرف بلاتا تھا تو وہ جاب میں تھے، تو وہ کہتے تھے کہ جب میں جاب سے فارغ ہوں گا نا تب پھر میں مسجد میں بیٹھ جاؤں گا۔ تو بہرحال جب وہ ریٹائر ہوئے تو انہیں پھر مکان بنانے کی فکر رہا، کوئی جو بھی کوئی جی پی فنڈ وغیرہ تھا تو انہوں نے مکان بنانا شروع کیا۔ پھر کسی نے کہا کہ حضرت مسجد چلیے ساتھ، تو کہنے لگے بس یہ مکان بنا لوں نا، اس کے پاس کھڑا رہنا ضروری ہوتا ہے نا، تو بس پھر انشاءاللہ یہ مکان مکمل ہوتا ہے نا تو پھر میں ضرور مسجد جاؤں گا۔ اور کہتے ہیں کہ جس دن ان کا مکان مکمل ہوا اور انہوں نے شفٹنگ کی تو دل میں آئی کہ چلے مسجد جا کے نفل ہی پڑھ کے آتا ہوں کچھ، تو مسجد کے دروازے پر جو ہے ان کو ہارٹ اٹیک ہو گیا۔ تو ہم خیر کے کام کو کل پہ ڈالتے رہے اگر، تو کس کو پتہ ہے کہ ہمیں کل نصیب بھی ہونی ہے کہ نہیں؟ ہم اگر خیر کے کام کو رات پہ ڈالتے ہیں تو کس کو پتہ ہے کہ رات نصیب بھی ہونی ہے کہ نہیں؟ ہم جو اس دنیا کو ایسے اکٹھا کرنے میں لگے ہیں گویا ہم نے ہمیشہ ہی اس دنیا میں رہنا ہے، ہمارا غم و ہم یہ دنیا بن گئی ہے، ہمارا غم و ہم یہ گھر بن گئے ہیں، ہمارا غم و ہم بس یہی دنیا بن گئی ہے، اسی کا مال، اسی کی خوشی کے پیچھے بھاگتے، اسی کے غم کو سینے سے لگائے رکھتے ہیں اور اصل گھر کو بھول جاتے ہیں جو اصلی گھر ہے ہمارا، جہاں ہم نے ہمیشہ رہنا ہے۔ دیکھیں اس دنیا میں کوئی کتنا جیے گا، 100 سال جی لے گا، 200 سال جی لے گا، لیکن اب کون جیتا ہے؟ ایوریج ایج جو ہے وہ 52 53 رہ گئی ہے پاکستان میں خاص طور پہ، کتنا جی لیں گے؟ اور کوئی جی بھی لے 100 سال 150 سال 1000 سال بھی جی لے، بالآخر تو اس نے مرنا ہے۔ تو پھر جہاں ہمیشہ رہنا ہے ہمیں اس کی فکر زیادہ کرنی چاہیے یا جو عارضی جگہ ہے ہر وقت اسی کی فکر میں لگے رہیں؟ ذرا ہم سوچے تو صحیح، ہم صدقہ کرنے میں پیچھے کیوں رہ جاتے ہیں؟ ہم نمازوں میں ڈھیلے کیوں رہ جاتے ہیں؟ ہم معاف کرنے پر کیوں نہیں اپنے آپ کو مائل کر سکتے؟ ہم اللہ کی راہ میں نکل کیوں نہیں سکتے؟ ہم دین سیکھنے سکھانے کے لیے وقت کیوں نہیں نکال سکتے؟ ہم دوسروں کی غم خواری کیوں نہیں کر سکتے؟ ہم عیادت کرنے کیوں؟ آج کے دور میں رشتہ دار بھی بیمار ہو جائے نا تو ہم ایک واٹس ایپ پر میسج کر دیتے، وہ تیر ماریں گے تو فون کر دیں گے، کون جائے؟
ہمیں نہیں پتا کہ عیادت کا کتنا ثواب ہے اور عیادت کرنا کتنا بڑا حق ہے مومن کا دوسرے مومن پر، لیکن وقت ہی نہیں. کیوں وقت نہیں ہے؟ ٹائم ہی نہیں ملتا. جتنی خواتین کو میں دعوت دے کر آئی، جتنے لوگوں کو میں ہمیشہ سے الحمدللہ جتنے بھی سال ہو چکے ہیں ڈور ٹو ڈور جا کے دعوت دے کر لوگوں کو، خواتین کا ایک ہی رونا ہوتا ہے، وقت ہی نہیں ملتا جی، ٹائم ہی نہیں ہوتا. وہی کام کا ٹائم ہوتا ہے. جو لوگ اللہ کے دین کا کام کرتے ہیں ان کے پاس بھی یہی 24 گھنٹے ہوتے ہیں. جن لوگوں نے آپ کے سامنے میں نے حضرت امام شافعی کی مثال رکھی تھی. حضرت امام شافعی نے ایک مسئلے کے حل کے نکالنے کے لیے قرآن کو 300 دفعہ پڑھا تھا، ایک مسئلے کا استنباط کرنے کے لیے. 24 گھنٹے تھے ان کے پاس بھی. صحابہ کرام کے پاس بھی 24 گھنٹے ہوتے تھے. مسئلہ یہ تھا کہ ان کی پریفرنس وہ نہیں تھی جس کے پیچھے ہم لگے. سادہ کھاتے تھے، سادہ پہنتے تھے، کم کم چیزیں اپنے پاس رکھتے تھے. ٹھیک ہے ہم اتنا تو نہیں کر سکتے کہ وہ جیسے ایک صحابی تھے نا، غالباً ابو دردہ تھے، تو جب ان کی موت کا وقت آئے نا تو ایک طرف دیکھے جائے اور روتے جائے، دیکھے جائے اور روتے جائے. تو لوگوں نے کہا کہ کیوں روتے ہو؟ تو کہنے لگی میں نے دنیا بڑی اکٹھی کر لی، اللہ کے سامنے جواب دینا ہوگا، موت کا وقت قریب آ گیا. لوگوں نے دیکھا کس طرف دیکھ رہے ہیں تو وہاں ایک مٹکا اور ایک غالباً چٹائی اور کوئی ایک ہانڈی یا پیالہ پڑا ہوا تھا. سبحان اللہ. اس سوال پہ رو رہے تھے کہ مجھے اللہ کے سامنے جواب دے ہونا پڑے گا. آج ہم کیسا کیسا کچھ نہیں اکٹھا کرتے اور اس چیز سے بھی نہیں ڈرتے کہ ہمیں جواب دینا پڑے گا. اور انہی چیزوں کو اکٹھا کرنے بنانے میں ہمارے پاس پھر ٹائم ہی نہیں بچتا کہ ہم کچھ سیکھیں، کچھ سکھائیں. وہ جیسے بھی میں نے پہلے مثال کی تھی نا، اب دی تھی کرسٹل کے شو پیس کی، تو ہم ایسے ایسے ڈیکوریشن پیس مہنگے خریدتے اور پھر ان کی صفائی میں نے خواتین کو دیکھا برش لے کے نا تو اس کی ڈسٹنگ کرنی پڑتی ہے، ایسے وہ باریک باریک چھوٹی چھوٹی چیزیں سجا کے رکھتے. تو جس کو گھر کی ڈسٹنگ کرنے کے لیے ڈیلی بیسس پر، اب جیسے آج کل ہوا چلتی ہے، آپ کھڑکی کھولے تو مٹی پڑ جاتی ہے ہر 2 سیکنڈ کے بعد، 2 گھنٹے صرف ڈسٹنگ کے لیے چاہیے، تو وہ کہاں سے بھی قرآن سیکھنے کے لیے وقت نکالیں گی؟ تو اب یہ کام بھی تو ہم کر سکتے نا کہ ہم ایسے ڈیکوریشن پیس ہی نہ رکھیں. دیکھیں گھر سجانا ٹھیک ہے عورتوں کو پسند ہوتا ہے، لیکن اس گھر کو سجانے کی بھی تو فکر کریں نا جہاں ہمیشہ رہنا ہے. روز جب آپ اپنے بیڈ پر لیٹتے ہیں نا تو اپنے بیڈ روم کو دیکھا کریں اور دیکھا کریں آپ نے اس کو کتنا سجا رکھا ہے، اور پھر اس گھر کے بیڈ روم کو سوچا کریں جہاں جا کے ہمیشہ رہنا ہے. پہلے قبر میں وہ بیڈ میں کیسا تیار کر رہی ہوں اپنا، اور اس کے بعد پھر آخرت کے گھر جہاں میں نے ہمیشہ رہنا ہے اس کو میں نے کیسا سجایا ہے. پھر خود ہی موٹیویشن انشاءاللہ ملے گی کہ ہمیں اللہ کا دین سیکھنے اور سکھانے اور نیکیاں کرنے کے لیے وقت نکالنا ہے. تو یہ مثال اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتنی خوبصورت بیان کی کہ جب وہ یہ سمجھتے تھے کہ بس اب ہم فصل کاٹ لیں گے اور بس ہمارے تو مزے ہی مزے ہیں، تو پھر صبح ہو شام کسی وقت بھی اللہ کا حکم آ جاتا ہے. موت کا کوئی وقت جو ہے ہمیں نہیں پتا، وہ ایک وقت مقرر ہے، کسی وقت بھی آ جائے گی، اچانک ہی آ جائے گی. پھر بندہ کہتا ہے بس دس از دا اینڈ، بس اب ختم. پھر اس کو خیال آتا ہے کہ کاش میں نے صدقہ کیا ہو. وہ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن جو سب سے بڑی حسرت ہوگی نا وہ لوگوں کو یہ ہوگی، یہ سب سے بڑی خواہش یہ ہوگی کہ ہمیں رمضان نصیب ہو جائے. تو ہم میں سے کتنے ہی لوگ ارد گرد ہوں گے جو رمضان میں صرف بھوکے پیاسے ہیں، نہ آنکھ کا روزہ ہے، نہ کان کا روزہ ہے، نہ زبان کا روزہ ہے. تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ کے رسول نے کیا فرمایا تھا کہ پھر ان کا بھوکا پیاسا رہنا اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی بد نہیں ہے، قدر اس چیز کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اس طرح ہم نشانیاں کھول کھول کر پیش کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو سوچنے والے ہیں، اس ناپائیدار زندگی کے فریب میں مبتلا ہو رہے ہیں، اور اللہ تمہیں دارالسلام کی طرف دعوت دے رہا ہے. ہدایت اس کے اختیار میں ہے، جس کو وہ چاہتا ہے سیدھا راستہ دکھا دیتا ہے. جن لوگوں نے بھلائی کا راستہ اختیار کیا ہے ان کے لیے بھلائی ہے اور مزید فضل بھی، یعنی اللہ کا دیدار. ان کے چہروں پر روح سیاہی اور ذلت نہ چھائے گی، وہ جنت کے مستحق ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے. اور جن لوگوں نے برائیاں کمائیں ان کی برائی جیسی ہے ویسا ہی وہ بدلہ پائیں گے. ذلت ان پر مسلط ہوگی، کوئی اللہ سے ان کو بچانے والا نہ ہوگا. ان کے چہروں پر ایسی تاریکی چھائی ہوئی ہوگی جیسے رات کے سیاہ پردے ان پر پڑے ہوئے ہیں. وہ دوزخ کے مستحق ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے. اللہ سبحانہ تعالی ہم سب کو جہنم کی آگ سے اپنی پناہ میں رکھے اور ایسے اعمال کے کرنے سے اپنی پناہ میں رکھے جو ہمیں جہنم کا سزاوار بنائے.
جس روز ہم ان سب کو ایک ساتھ اپنی عدالت میں اکٹھا کریں گے، پھر ان لوگوں سے جنہوں نے شرک کیا ہے کہیں گے کہ ٹھہر جاؤ، تم بھی اور تمہارے بنائے ہوئے شریک بھی. پھر ہم ان کے درمیان سے اجنبیت کا پردہ ہٹا دیں گے اور ان کے شریک کہیں گے کہ تم ہماری عبادت تو نہیں کرتے تھے. ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ کی گواہی کافی ہے کہ اگر ہماری عبادت تم کرتے بھی تھے تو ہم تمہاری اس عبادت سے بالکل بے خبر تھے. جن نیک بندوں کو لوگ پوچھتے ہیں وہ صاف صاف کہہ دیں گے کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا. جیسے حضرت عیسیٰ نے کہہ دیا، اللہ تعالیٰ، آپ نے مکالمہ پڑھا نا سورہ مائدہ میں حضرت عیسیٰ کا اور اللہ کا، جو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ قیامت کے روز ہوگا. وہ کہیں گے اللہ تعالیٰ جب تک تو میں ان کے بیچ میں تھا مجھے پتا تھا یہ کیا کرتے، جب تو نے مجھے اٹھا لیا تو پھر اس کے بعد تو جانے اور یہ جانے، مجھے تو نہیں پتا یہ کیا کرتے رہے. تو وہ لوگ کہہ دیں گے کہ ہمیں تو نہیں پتا کہ تم ہماری عبادت کرتے تھے. اس وقت ہر شخص اپنے کیے کا مزہ چکھ لے گا، سب اپنے حقیقی مالک کی طرف پھیر دیے جائیں گے اور وہ سارے جھوٹ جو انہوں نے گھڑ رکھے تھے گم ہو جائیں گے. ان سے پوچھو کون تم کو زمین اور آسمان سے رزق دیتا ہے؟ یہ سماعت اور بینائی کی قوتیں کس کے اختیار میں ہیں؟ کون بے جان میں سے جاندار اور جاندار میں سے بے جان کو نکالتا ہے؟ کون اس نظم عالم کی تدبیر کر رہا ہے؟ وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ. کہیے پھر تم حقیقت کے خلاف چلنے سے پرہیز کیوں نہیں کرتے؟ تب تو یہی تمہارا حقیقی رب، تب اللہ ہی تمہارا حقیقی رب ہے. پھر حق کے بعد گمراہی کے سوا اور کیا باقی رہ گیا؟ آخر یہ تم کدھر کو پھیرائے جا رہے ہو؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دیکھیے اس طرح نافرمانی اختیار کرنے والوں پر آپ کے رب کی بات سچی ہو گئی کہ اب وہ مان کر نہ دیں گے. پہلے بھی ہم نے یہ سیکھا تھا نا کہ برائیاں جو ہیں وہ انسان کو نیکی کے کام سے دور کرتی جاتی ہیں. ان سے پوچھو تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں میں کوئی ہے جو تخلیق کی ابتدا بھی کرتا ہو اور پھر اس کا اعادہ بھی کرتا ہو؟ کہو وہ صرف اللہ ہی ہے جو تخلیق کی ابتدا کرتا ہے اور وہی اس کا اعادہ بھی کرے گا. پھر تم یہ کس الٹی راہ پر چلائے جا رہے ہو؟ ان سے پوچھو تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں میں کوئی ایسا بھی ہے جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہو؟ تو بات دراصل یہ ہے کہ کسی کو بھی جسے اللہ کو چھوڑ کر کسی نے معبود بنایا ہو تو وہ کوئی چیز پیدا کر سکتا ہے، چاہے وہ جمادات میں سے ہے، چاہے وہ حیوانات میں سے ہے، چاہے وہ فرشتے ہیں، چاہے وہ نبی ہیں، چاہے وہ اللہ کے نیک بندے ہیں. کیا وہ کسی چیز کو پیدا کر سکتے ہیں؟ جب کوئی کسی کو پیدا نہیں کر سکتا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ مخلوق ہے، اور جب کوئی مخلوق ہے تو وہ معبود ہو نہیں سکتی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتنا زبردست کرائٹیریا بتا دیا. کہو وہ صرف اللہ ہی ہے جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے. پھر بھلا بتاؤ جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے وہ زیادہ اس چیز کا مستحق ہے کہ اس کی پیروی کی جائے یا وہ جو خود راہ نہیں پاتا الا یہ کہ اس کی رہنمائی کی جائے؟ آخر تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کیسے الٹے الٹے فیصلے کرتے ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ ان میں سے اکثر لوگ محض قیاس اور گمان کے پیچھے چلے جا رہے ہیں، حالانکہ گمان حق کی ضرورت کو کچھ بھی پورا نہیں کرتا. جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اس کو خوب جانتا ہے، اور یہ قرآن وہ چیز نہیں ہے جو اللہ کی وحی اور تعلیم کے بغیر لکھی جا سکے، بلکہ یہ تو جو کچھ پہلے آ چکا تھا اس کی تصدیق اور الکتاب کی تفصیل ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے. کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے اسے خود لکھ لیا ہے؟ کہو اگر تم اپنے اس الزام میں سچے ہو تو ایک صورت اس جیسی لکھ کر لاؤ، اور اللہ کو چھوڑ کر جس کو بلانا چاہتے ہو مدد کے لیے بلا لو. اصل یہ ہے کہ جو چیز ان کے علم میں ہے ہی نہیں اور جس کا مال بھی ان کے سامنے نہیں آیا اس کو انہوں نے خواہ مخواہ جھٹلا دیا. یعنی جس چیز کو یہ پتہ ہی نہیں ہے، ان کو حقیقت نہیں پتا، انہوں نے غور و فکر ہی نہیں کیا، جانچنے کی کوشش ہی نہیں کی، اس کو محض جو ہے وہ جھٹلاتے جا رہے ہیں. اسی طرح ان سے پہلے کے لوگ بھی جھٹلا چکے ہیں. پھر دیکھ لو ان ظالموں کا کیا انجام ہوا. ان میں سے کچھ لوگ ایمان لائیں گے اور کچھ نہیں لائیں گے، اور آپ کا رب ان مفسدین کو خوب جانتا ہے. اگر یہ آپ کو جھٹلاتے ہیں تو کہہ دیجئے کہ میرا عمل میرے لیے اور تمہارا عمل تمہارے لیے. جو کچھ میں کرتا ہوں اس کی ذمہ داری سے تم بری ہو، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اس کی ذمہ داری سے میں بری ہوں. ان میں سے بہت سے لوگ ہیں جو آپ کی باتیں سنتے ہیں، مگر کیا آپ بہروں کو سنائیں گے خواہ وہ کچھ نہ سمجھتے ہوں؟ ان میں سے بہت سے لوگ ہیں جو آپ کو دیکھتے ہیں، مگر کیا آپ اندھوں کو راہ دکھائیں گے خواہ انہیں کچھ نہ سوچتا ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ اللہ لوگوں پر ظلم نہیں کرتا، لوگ خود اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں. یعنی آنکھیں اور کان رکھنے کے باوجود جان بوجھ کر اندھے اور بہرے بنے رہیں. لوگ قرآن سنائیں بھی پڑھ کے تو اس کا اثر لینا ہی نہ چاہیں، بلکہ ایسے بن جائے جیسے ہم نے
سنا ہی نہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ لوگوں پر ظلم نہیں کرتا کہ انہیں ہدایت سے دور کر دے، لوگ خود اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں جب وہ ہدایت کی طرف آنا نہیں چاہتے. آج یہ دنیا کی زندگی میں مست ہیں، اور جس روز اللہ ان کو اکٹھا کرے گا تو یہی دنیا کی زندگی انہیں ایسے محسوس ہوگی گویا یہ محض ایک گھڑی بھر آپس میں جان پہچان کرنے کے لیے ٹھہرے تھے. اس وقت تحقیق ہو جائے گی، جب یہ ہو جائے گا فی الواقع سخت گھاٹے میں یہ لوگ رہیں. اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلایا وہ ہرگز راہ راست پر نہیں تھے. جن برے نتائج سے ہم انہیں ڈرا رہے ہیں ان کا کوئی ایک حصہ ہم آپ کے جیتے جی انہیں دکھا دیں یا پہلے ہی آپ کو اٹھا لے، بہرحال انہیں آنا تو ہماری ہی طرف ہے. جو کچھ یہ کر رہے ہیں اس پر اللہ گواہ ہے. ہر امت کے لیے ایک رسول ہے، پھر جب کسی امت کے پاس اس کا رسول آ جاتا ہے تو اس کا فیصلہ پورے انصاف کے ساتھ چکا دیا جاتا ہے اور اس پر ذرا برابر بھی ظلم نہیں کیا جاتا. کہتے ہیں اگر تمہاری یہ دھمکی سچی ہے تو آخر یہ کب پوری ہو کر رہے گی؟ کہیے میرے اختیار میں تو خود اپنا نفع اور ضرر بھی نہیں ہے. قل لا املک لنفسی ضرا ولا نفعا الا ما شاء اللہ. یہی آیات آپ نے کل کے بارے میں بھی پڑھی تھی اور اس سے پچھلے بارے میں بھی پڑھی کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میرے اختیار میں کوئی نفع نقصان نہیں سوائے اس کے کہ جو اللہ ہی مجھے دینا چاہے. ہر امت کے لیے مہلت کی ایک مدت ہے. جب یہ مدت پوری ہو جاتی ہے تو گھڑی بھر کی تقدیم اور تاخیر بھی نہیں ہوتی. ان سے کہیے کبھی تم نے یہ سوچا کہ اگر اللہ کا عذاب اچانک رات کو یا دن کو آ جائے تو تم کیا کر سکتے ہو؟ آخر یہ ایسی کون سی چیز ہے جس کے لیے مجرم جلدی مچا رہے ہیں؟ کیا جب وہ تم پر آ پڑے گا اسی وقت تم مانو گے؟ اب بچنا چاہتے ہو حالانکہ تم خود ہی اس کی جلدی کا تقاضا کر رہے تھے. پھر ظالموں سے کہا جائے گا کہ اب ہمیشہ کے عذاب کا مزہ چکھو، پھر جو کچھ تم کماتے رہے ہو اس کی پاداش کے سوا تمہیں اور کیا بدلہ دیا جا سکتا ہے؟ پھر پوچھتے ہیں کیا واقعی یہ سچ ہے جو تم کہہ رہے ہو؟ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑے اچنبے کے ساتھ پوچھتے اچھا یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک ہی اللہ کی عبادت کرنی ہے، نماز قائم کرنی ہے، یہ کیا واقعی یہ آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ کہیے میرے رب کی قسم یہ بالکل سچ ہے، اور تم اتنا بھی اختیار نہیں رکھتے کہ اسے ظہور میں آنے سے روک دو. یعنی جو عذاب کا ڈراوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دے رہے تھے تو وہ پوچھتے اچھا واقعی آئے گا عذاب، آ سکتا ہم پہ؟ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان سے کہیے کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دینا چاہے تو تم اس کو روک نہیں سکتے. اگر ہر اس شخص کے پاس جس نے ظلم کیا ہے روئے زمین کی دولت بھی ہو تو اس عذاب سے بچنے کے لیے وہ اسے فدیے میں دینے پر آمادہ ہو جائے گا. جب یہ لوگ اس عذاب کو دیکھ لیں گے تو دل ہی دل میں پچھتائیں گے. فَلَمَّا رَآهُ زُلْفَةً سِیئَتْ وُجُوهُ الَّذِینَ كَفَرُوا. چہرے بگڑ جائیں گے ان کے، مگر ان کے درمیان پورے انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا، کوئی ظلم ان پر نہ ہوگا. سنو آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ کا ہے، سن رکھو اللہ کا وعدہ سچا ہے مگر اکثر نہیں جانتے. وَلَكِنْ أَكْثَرَهُمْ لا يعلمون. پیچھے بھی ہم نے بار بار یہ چیز پڑھی، اکثریت کے پیچھے نہیں چلنا، آنکھیں بند کر کے گو وتھ فلو نہیں کرنا، بلکہ دیکھنا ہے، جانچنا ہے کون سا عمل اللہ کی رضا کا ہے اور کون سا اللہ کی نافرمانی کا. وہی زندگی بخشتا ہے اور وہی موت دیتا ہے اور اسی کی طرف تم سب کو پلٹنا ہے. یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین. قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا ھو خیر مما یجمعون. اے لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے یہ نصیحت یعنی قرآن آ گیا. یہ وہ چیز ہے جو دلوں کے امراض کی شفا ہے، یعنی بغض، کینہ، حسد، کدورت، منافقت، شرک، ہر بیماری اس قرآن سے دور ہوتی ہے. اور جو اسے قبول کر لے ان کے لیے اس میں رہنمائی بھی ہے اور رحمت بھی ہے. اور آپ ان سے کہیے کہ یہ اللہ کا فضل اور اس کی مہربانی ہے کہ یہ جو چیز تم لوگوں کے پاس آئی ہے تو تمہیں چاہیے کہ تم خوشیاں مناؤ. یہ ہر اس چیز سے بہتر ہے جسے لوگ جمع کر رہے ہیں. ابھی پیچھے بھی ہم نے پڑھا نا، ہم دنیا جمع کر کے خوش ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تمہارے پاس قرآن ہے، اس کو سمجھ لیا تم نے تو یہ اصل خوشی منانے کی چیز ہے. یہ ہر اس چیز سے بہتر ہے جس کے پیچھے لوگ لگے ہوئے ہیں. ہمیں ہوتی ہے خوشی جب ہم قرآن پڑھتے ہیں. آپ کا آج دورہ قرآن میں آپ کا 11واں پارہ مکمل ہونے جا رہا ہے تو ہمیں خوشی ہو رہی ہے یا ہم تھک رہے ہیں؟ ذرا سوچئے، ذرا اپنا جائزہ لیجئے. ہم میں سے ہر کوئی اپنا جائزہ لے کہ تنگ پڑ رہے ہیں کہ 12 بج گئے، اس پارہ تو بھی آج پورا ہی نہیں ہوا ابھی تک.
تنگ ہو رہے ہیں یا خوش ہو رہے ہیں کہ چلے اور بھی کچھ 5-10 منٹ اللہ کی فرما برداری میں گزر جائیں گے اور ہمیں کچھ اور بھی اچھا سیکھنے کا ملے گا. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہو تم لوگوں نے کبھی یہ سوچا ہے کہ جو رزق اللہ نے تمہارے لیے اتارا تھا اس میں سے تم نے خود ہی کسی کو حرام اور کسی کو حلال ٹھہرا لیا ہے؟ ان سے پوچھو اللہ نے تمہیں اس کی اجازت دی تھی یا تم نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہے؟ جو لوگ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں ان کو کیا گمان ہے کہ قیامت کے روز ان سے کیا معاملہ ہوگا؟ اللہ تو لوگوں پر مہربانی کی نظر رکھتا ہے مگر اکثر انسان ایسے ہیں جو شکر نہیں کرتے. وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ. تو اکثریت کے پیچھے نہیں چلنا، حق اور سچ کے پیچھے چلنا ہے. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس حال میں بھی آپ ہوتے ہیں اور قرآن میں سے جو کچھ بھی سناتے ہیں اور لوگوں تم بھی جو کچھ کرتے ہو ان سب کے دوران میں ہم تم کو دیکھتے رہتے ہیں. کوئی ذرہ برابر چیز آسمان اور زمین میں ایسی نہیں، نہ چھوٹی نہ بڑی، جو آپ کے رب کی نظر سے پوشیدہ ہو اور ایک صاف دفتر میں درج نہ ہو. تو قرآن پڑھنے سیکھنے سکھانے کا ذکر آ رہا ہے. پہلے بھی آپ نے پڑھا کہ یہ وہ نعمت ہے کہ جس پہ خوشی منانی چاہیے اور یہ ہر چیز سے بہتر ہے. تو پھر قرآن پڑھنے کا ذکر آ رہا ہے. آپ چلتے پھرتے جو زبانی آپ کو آیات ہیں آپ پڑھ لیتے ہیں، آپ بیٹھ کے قرآن پڑھتے ہیں، آپ آن لائن قرآن پڑھ رہے ہیں، آپ اپنے بچوں کو قرآن پڑھا رہے ہیں، آپ کسی اور کو قرآن سکھا رہے ہیں. آپ کا رب آپ کو دیکھ رہا ہے. خاص طور پہ اللہ تعالیٰ نے بتایا میں تمہیں دیکھ رہا ہوں. تو خوش ہو جائے، آپ نیکی کر رہے ہیں اور اللہ خود آپ کو دیکھ رہے ہیں. کرامن کاتبین نے تو حساب پہنچانا ہی ہے. وہ تو جائیں گے جس ٹائم عصر اور فجر کے وقت آپس میں ان کی ڈیوٹی چینج ہوگی. اللہ تعالیٰ تو مجھے ابھی بھی دیکھ رہا ہے، اور اچھے سے قرآن پڑھے. مجھے اللہ دیکھ رہا ہے، میں اور اچھے سے قرآن پڑھوں، میں اور اچھا پڑھوں، صرف اللہ کو دکھانے کے لیے، کسی اور کو دکھانے کے لیے نہیں. سنو جو اللہ کے دوست ہیں، جو ایمان لائے اور جنہوں نے تقویٰ کا رویہ اختیار کیا، ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں ہے. جب آپ عروۃ الوثقیٰ پکڑ لیتے ہیں تو پھر کوئی خوف اور غم آپ کے لیے نہیں رہ جاتا. دنیا اور آخرت دونوں زندگیوں میں ان کے لیے بشارتیں ہیں. اللہ کی باتیں بدل نہیں سکتی، یہی بڑی کامیابی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو باتیں یہ لوگ تجھ پر بناتے ہیں اور وہ آپ کو رنجیدہ نہ کریں. عزت ساری کی ساری اللہ کے اختیار میں ہے اور وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے. جب اللہ کا ڈر ہمارے دل میں ہوتا ہے نا تو پھر لوگوں کا ڈر نکل جاتا ہے. پھر ہم اللہ کی فرما برداری کرتے ہوئے نا پریشان نہیں ہوتے. اور جب ہم اللہ کی فرما برداری کرتے ہیں نا تو پھر اللہ تعالیٰ ہمارے ویژن چینج کر دیتا ہے. جیسے ہم قرآن پڑھتے ہیں نا تو ہمارا ویژن بدل جاتا ہے. ہم چیزوں کو، تکلیفوں کو بھی بلیسنگ کے طور پر لے رہے ہوتے ہیں. اس میں اللہ کی طرف سے کوئی بہتری ہوگی. یہ جو اللہ نے مجھے یہ چیز نہیں دی، اس میں اللہ کی طرف سے بہتری ہوگی، خیر ہی ہوگی. اچھا اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے اس مسئلے میں ڈالا ہے، میں صبر کروں گی تو میرا اجر ہی ملے گا مجھے. تو ہمارا ویژن چینج ہو جاتا ہے. تو پھر ہمیں دنیا میں بھی بشارتیں ہی مل رہی ہوتی اور آخرت میں بھی بشارتیں ملتی ہیں. پھر مومن جو ہے وہ حیات طیبہ انجوائے کرتا ہے. وہ جیسے ابن تیمیہ کہتے تھے نا کہ میں اپنی جنت ساتھ لے کے پھرتا ہوں. اگر ان لوگوں نے مجھے جیل میں ڈال دیا تو اچھا ہے، مجھے فراغت ملے گی، میں اللہ کا ذکر کروں گا. اگر یہ مجھے ملک سے نکال دیں گے تو بھی اچھا ہے، میں اللہ کی زمین میں چلوں پھروں گا اور اللہ کو پہچاننے کی کوشش کروں گا. اور اگر یہ مجھے قتل کر دیتے تو میں شہادت کا رتبہ پاؤں گا. تو جنت تو مومن کے ساتھ ساتھ پھرتی ہے، چاہے کسی بھی سچویشن میں ہو جائے. لیکن یہ ویژن آتا کیسے ہے؟ یہ آپ کو قرآن ہی سکھائے گا. یہ صرف قرآن سکھا سکتا ہے. اور اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ حکمت عطا فرمائے، ہمیں وہ بصیرت عطا فرمائے جس سے ہم اس قرآن میں چھپے ہوئے موتی جو ہیں ان کو چن سکیں. آگاہ رہو، آسمان کے بسنے والے ہوں یا زمین کے، سب سب اللہ کے مملوک ہے. اور جو لوگ اللہ کے سوا کچھ اور شریکوں کو پکار رہے ہیں وہ نرے وہم اور گمان کی پیروی کر رہے ہیں اور محض قیاس آرائیاں کرتے ہیں. وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی کہ اس میں سکون حاصل کرو اور دن کو روشن بنایا. اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو کھلے کانوں کے ساتھ پیغمبر کی دعوت کو سنتے ہیں. لوگوں نے کہہ دیا کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا ہے. سبحان اللہ، وہ تو بے نیاز ہے. آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اسی کی ملکیت ہے. تمہارے پاس
قول کی آخر کیا دلیل ہے؟ کیا تم اللہ کے متعلق وہ باتیں کہتے ہو جو تمہارے علم میں نہیں ہے؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ جو لوگ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں وہ ہرگز فلاح نہیں پا سکتے. دنیا کی چند روزہ زندگی میں مزے کر لیں، پھر ہماری طرف ہی ان کو پلٹنا ہے، پھر ہم اس کفر کے بدلے جس کا وہ ارتکاب کر رہے ہیں ان کو سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے. ان کو نوح کا قصہ سنائیے، اس وقت کا قصہ جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ اے برادران قوم، اگر میرا تمہارے درمیان رہنا اور اللہ کی آیات سنا سنا کر تمہیں غفلت سے بیدار کرنا تمہارے لیے ناقابل برداشت ہو گیا ہے تو میرا بھروسہ تو اللہ پر ہے. تم اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو ساتھ لے کر ایک متفقہ فیصلہ کر لو اور جو بھی منصوبہ تمہارے پیش نظر ہو اس کو خوب سوچ سمجھ لو تاکہ اس میں کوئی پہلو تمہاری نظر سے اوجھل نہ رہے. پھر میرے خلاف اس عمل کو لے کر آؤ اور مجھے ہرگز مہلت نہ دینا. تم نے میری نصیحت سے منہ موڑا تو میرا کیا نقصان کیا؟ میں تم سے کسی اجر کا طلبگار نہ تھا، میرا اجر تو اللہ ہی کے ذمہ ہے اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ خواہ کوئی مانے یا نہ مانے میں خود مسلم بن کے رہوں. انہوں نے اس کو جھٹلا دیا اور نتیجہ یہ ہوا کہ ہم نے اسے اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ کشتی میں تھے بچا لیا اور انہی کو زمین کا جانشین بنایا اور ان سب لوگوں کو غرق کر دیا جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا. بس دیکھ لو کہ جنہیں متنبع کیا گیا تھا اور ان کا کیا انجام ہوا. پھر نوح علیہ السلام کے بعد ہم نے مختلف پیغمبروں کو ان کی قوموں کی طرف بھیجا اور ان کے پاس کھلی نشانیاں لے کر وہ گئے، مگر جس چیز کو انہوں نے پہلے جھٹلایا تھا پھر وہ مان کر نہ دیے. اس طرح ہم حد سے گزرنے والوں کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں. پھر اس کے بعد ہم نے موسیٰ اور ہارون کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف بھیجا، مگر انہوں نے تکبر کیا اور وہ بڑے ہی مجرم لوگ تھے. بس جب ہمارے پاس حق ان کے سامنے آیا تو انہوں نے کہہ دیا کہ یہ تو کھلا جادو ہے. موسیٰ نے کہا تم حق کو یہ کہتے ہو جبکہ وہ تمہارے سامنے آ گیا، کیا یہ جادو ہے؟ حالانکہ جادوگر کبھی فلاح نہیں پاتے. انہوں نے جواب دیا کیا تو اس لیے آیا ہے کہ ہمیں اس طریقے سے پھیر دے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے اور زمین میں تم دونوں کو بڑائی مل جائے؟ تمہاری بات تو ہم ماننے والے نہیں ہیں. حق کو کیوں جادو کہہ رہے ہیں؟ حق کو کیوں نہیں ماننا چاہ رہے؟ کہ باپ دادا کا طریقہ چھوڑنا پڑے گا، کیونکہ پتا تھا کہ باپ دادا کا طریقہ حق سے متضاد ہے. اور کل بھی جیسے پہلے بھی عرض کیا میں نے موسیٰ علیہ السلام کے قصہ جب ہم پڑھ رہے تھے کہ ڈر یہ ہوتا ہے کہ ہمیں اپنا لائف سٹائل بدلنا پڑ جائے گا. اگر ہم نے قرآن سیکھ لیا، اگر ہم نے حق کو مان لیا تو ہمیں اپنا لائف سٹائل بدلنا پڑے گا. مجھے جو ساری رات جاگنے کی عادت ہے اور صبح دیر سے اٹھنے کی عادت ہے تو مجھے تو پتہ لگ جائے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تو پسند نہیں تھا عشاء کے بعد بلا وجہ جاگنا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ کہا کہ فجر کے بعد سو نہیں. مجھے اپنا لائف سٹائل بدلنا پڑ جائے گا. قرآن میں تو ہے کہ حجاب اوڑھو، پردہ کرو، نامحرموں سے پردہ کرو، کس طرح بات کرو اور ایسا لباس پہنو اور یہ کھاؤ اور وہ نہ کھاؤ. تو مجھے تو یہ کرنا پڑے گا، مجھے تو اپنا لائف سٹائل بدلنا پڑ جائے گا. تو ان کو بھی یہاں یہی تکلیف تھی کہ ان کو اپنا لائف سٹائل بدلنا پڑ جائے گا. حالانکہ موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ کل آپ نے پڑھا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دو. موسیٰ علیہ السلام نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ فرعون تم اپنے تخت سے اترو ذرا میں بیٹھوں یہاں پہ. لیکن ان کو یہ ڈر تھا کہ جب حق سب کو پتہ لگ جائے گا تو کوئی بھی پھر فرعون کے آگے سجدہ نہیں کرے گا، کوئی بھی ہمارے سیلف کریٹڈ دین کو ایکسپٹ نہیں کرے گا جب وہ قرآن پڑھ لے گا. اسی لیے لوگ قرآن سے دور، شیطان ان کو قرآن سے دور رکھتا ہے تاکہ وہ قرآن کی جو فرسٹ ہینڈ نالج ہے وہ نہ پڑھے. ہم میں سے اکثر لوگ کہتے ہیں عربی بڑی مشکل، انگریزی کی اتنی بڑی بڑی کتابیں پڑھ لیتے، کہتے عربی بڑی مشکل ہے. حالانکہ بینگ اردو اسپیکر، اردو لکھنے پڑھنے والے ہیں، عربی تو آدھی سے زیادہ ہم جانتے ہیں، لیکن ہمیں شیطان عربی کی طرف سیکھنے کی طرف آنے نہیں دیتا. ٹرانسلیشن جو پڑھ لیتے، اور پھر ٹرانسلیشن کیسے پڑھتے؟ اپنی اسکول آف تھاٹ کے ساتھ ہم ٹرانسلیشن پڑھتے. پھر ہمیں جب حق بات سمجھ ہی نہیں آتی یا ہم سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے تو پھر ہم ایک ہی نہج پہ چلتے چلے جاتے، پھر ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ کون صحیح ہے اور کون غلط ہے. تم حق کو یہ کہتے ہو جبکہ وہ تمہارے سامنے آ گیا کہ کیا یہ جادو ہے؟ حالانکہ جادوگر کبھی فلاح نہیں پاتے. انہوں نے جواب دیا کیا تو اس لیے آیا ہے کہ ہمیں اس طریقے سے پھیر دے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے اور زمین میں بڑائی تم دونوں کی قائم ہو جائے؟ تمہاری بات تو ہم ماننے والے نہیں. فرعون نے اپنے آدمیوں سے کہا ہر ماہر فن جادوگر کو میرے پاس حاضر کرو. جب جادوگر آ گئے تو موسیٰ نے ان سے کہا جو کچھ تمہیں پھینکنا ہے پھینکو. پھر جب انہوں نے اپنی چھڑیاں اور رسیاں پھینک دی تو موسیٰ نے کہا یہ جو
کچھ تم نے پھینکا ہے یہ جادو ہے، اللہ ابھی اسے باطل کیے دیتا ہے۔ مفسدوں کے کام کو اللہ کبھی سدھرنے نہیں دیتا، اور اللہ اپنے فرمان سے حق کو حق کر دکھاتا ہے، خواہ مجرموں کو وہ کتنا ہی ناگوار ہو۔ پھر دیکھو موسیٰ کو اس کی قوم میں سے چند نوجوانوں کے سوا کسی نے نہ مانا، فرعون کے ڈر سے اور خود اپنی قوم کے سرداروں کے ڈر سے۔ فرعون ان کو عذاب میں مبتلا کر دے گا، اور واقعہ یہ ہے کہ فرعون واقعی زمین میں غلبہ رکھتا تھا، اور وہ ان لوگوں میں سے تھا جو کسی حد پر نہیں رکتے۔ تو فرعون تو ظالم تھا، لیکن جنہوں نے حق کو مانا ان میں سے صرف چند نوجوانوں نے موسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دیا۔ یاد رکھیے ہر دور میں جو نوجوان طبقہ ہے نا وہ رسک لینا چاہتا ہے، جو لوگ بوڑھے ہو جاتے ہیں نا عموماً وہ رسک نہیں لیتے، تو وہ اپنے عقائد پہ بھی اصلاح میں بھی نہیں کرتے، وہ کہتے بس ٹھیک ہے جس نہج پہ لگے ہوئے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے بھی نوجوان جو ہیں وہی ان کو فالو کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی سب سے پہلے جو نوجوان غلام تھے وہی ایمان لائے تھے جو عام پبلک میں سے تھے۔ موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا لوگو اگر تم واقعی اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو اس پر بھروسہ کرو اگر مسلمان ہو۔ انہوں نے جواب دیا ہم نے اللہ پر ہی بھروسہ کیا، اے ہمارے رب ہمیں ظالم لوگوں کے لیے فتنہ نہ بنا، اور اپنی رحمت سے ہم کو کافروں سے نجات دے۔ اور ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی کو اشارہ کیا کہ مصر میں چند مکان اپنی قوم کے لیے مہیا کرو اور اپنے مکانوں کو قبلہ ٹھہرا لو اور نماز قائم کرو۔ ہمیں بھی یہی کہا گیا ہے نا، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور اہل ایمان کو بشارت دے دو۔ موسیٰ نے دعا کی اے ہمارے رب تو نے فرعون اور اس کے سرداروں کو دنیا کی زندگی میں زینت اور اموال سے نواز رکھا ہے، اے رب کیا یہ اس لیے ہے کہ وہ لوگ تیری راہ سے لوگوں کو بھٹکائیں؟ اے رب ان کے مال غارت کر دے اور ان کے دلوں پر مہر کر دے کہ وہ ایمان نہ لائیں جب تک کہ وہ دردناک عذاب نہ دیکھ لیں۔ اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا تم دونوں کی دعا قبول ہو گئی، ثابت قدم رہو اور ان لوگوں کے طریقے پر ہرگز نہ چلو جو علم نہیں رکھتے۔ اور ہم بنی اسرائیل کو سمندر سے گزار لے گئے، پھر فرعون اور اس کے لشکر ظلم اور زیادتی کی غرض سے ان کے پیچھے چلے، حتیٰ کہ جب فرعون ڈوبنے لگا تو بول اٹھا میں نے مان لیا اللہ کو اس کے سوا کوئی نہیں ہے، جو وہ رب جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے، اور میں نے بھی اس کے لیے سر اطاعت جھکا دیا۔ جب ڈوبنے لگا تو کہتا ہے آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں الان، اب اس وقت یاد رکھے جب موت کے فرشتے نظر آ گئے یا سورج مغرب سے طلوع ہو گیا تو پھر کسی کا ایمان فائدہ نہیں دے گا۔ اللہ رحم کرے ہم سب پر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے اب پہلے تو نافرمانی کرتا رہا اور فساد برپا کرنے والوں میں سے تھا، اب تو ہم تیری لاش کو ہی بچائیں گے تاکہ وہ بعد میں آنے والی نسلوں کے لیے نشان عبرت بنے۔ اگرچہ بہت سے انسان ایسے ہیں جو ہماری نشانیوں سے غفلت برتتے ہیں، ہم نے بنی اسرائیل کو بہت اچھا ٹھکانہ دیا اور نہایت عمدہ وسائل زندگی انہیں عطا کیے، پھر انہوں نے باہم اختلاف نہیں کیا مگر اس وقت جبکہ علم ان کے پاس آ چکا تھا۔ یقیناً تیرا رب قیامت کے روز ان کے درمیان اس چیز کا فیصلہ کر دے گا جس میں وہ اختلاف کرتے تھے۔ اب اگر تجھے اس ہدایت کی طرف سے کچھ بھی شک ہے جو ہم نے تجھ پر نازل کی تو ان لوگوں سے پوچھ لو جو پہلے سے کتاب پڑھ رہے ہیں، فی الواقع یہ آپ کے پاس حق ہی آیا ہے آپ کے رب کی طرف سے، لہٰذا آپ شک کرنے والوں میں نہ ہوں اور ان لوگوں میں شامل نہ ہوں جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا، ورنہ آپ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ جن لوگوں پر آپ کے رب کا قول راست آ گیا، ان کے سامنے خواہ کوئی نشانی آ جائے وہ کبھی بھی ایمان نہیں لاتے جب تک کہ دردناک عذاب سامنے نہ دیکھ لیں۔ پھر کیا ایسی کوئی مثال ہے کہ ایک بستی عذاب کو دیکھ کر ایمان لائی ہو اور اس کا ایمان اس کو فائدہ دیا ہو سوائے یونس علیہ السلام کی قوم کے؟ وہ قوم جب ایمان لے آئی تھی تو البتہ ہم نے اس پر سے دنیا کی زندگی میں رسوائی کا عذاب ٹال دیا تھا اور اس کو ایک مدت تک زندگی سے فائدہ اٹھانے کا موقع دیا، کیونکہ حضرت یونس اللہ کا حکم آنے سے پہلے وہاں سے نکل گئے تھے۔ اس لیے جب اس قوم نے دیکھا کہ ان کی طرف بادل آ رہے تو وہ ڈر گئے کہ یہ اللہ کا عذاب ہوگا، تو انہوں نے معافی مانگی اللہ تعالیٰ سے، تو اللہ نے ان کا عذاب ٹال دیا۔ باقی کسی قوم نے بھی جو ہے اول ان کے پیغمبر آخری ٹائم تک وہیں تھے، اللہ نے ان کو حکم دیا تو وہ نکلے، اور دوم یہ کہ انہوں نے ایسا کچھ جب تک عذاب ان کے اوپر آ نہیں گیا وہ اس میں مبتلا نہیں ہو گئے انہوں نے توبہ نہیں کی تھی، تو اس لیے ان کی توبہ قبول نہیں کی گئی۔ اگر آپ کے رب کی مشیت یہ ہوتی کہ سارے اہل زمین ایمان لے آئیں تو پھر کیا لوگوں کو مجبور کریں گے کہ وہ مومن ہو جائیں؟ یعنی سارے کے اگر اللہ کی مشیت ہوتی تو سارے ایمان لے آتے، لیکن بات یہ ہے کہ یہ اللہ کا طریقہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ زبردستی سب کو
مسلمان کر دیں۔ کوئی متنفس اللہ کے اذن کے بغیر ایمان نہیں لا سکتا، اور اللہ کا یہ طریقہ نہیں کہ جو لوگ عقل سے کام نہیں لیتے وہ ان پر گندگی ڈال دیتا ہے، اور اللہ کا یہ طریقہ ہے کہ جو لوگ عقل سے کام نہیں لیتے وہ ان پر گندگی ڈال دیتا ہے، یعنی جو خود سوچتے سمجھتے نہیں ہے، جو خود ہدایت کے راستے کو اختیار نہیں کرنا چاہتے، تو اللہ تعالیٰ بھی پھر ان کو ہدایت نہیں دیتے۔ ان سے کہیے زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے اسے آنکھیں کھول کر دیکھو، جو لوگ ایمان لانا ہی نہیں چاہتے ان کے لیے نشانیاں اور تنبیہیں آخر کیا مفید ہو سکتی ہیں۔ اب یہ لوگ اس کے سوا اور کس چیز کے منتظر ہیں کہ وہی برا دن دیکھیں جو ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگ دیکھ چکے ہیں۔ ان سے کہیے اچھا انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں، پھر جب ایسا وقت آتا ہے تو ہم اپنے رسولوں کو اور ان لوگوں کو بچا لیا کرتے ہیں جو ایمان لائے ہوں۔ ہمارا یہی طریقہ ہے، ہم پر یہ حق ہے کہ مومنوں کو بچا لیں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ حقا علینا ننجی المؤمنین، تو ہم اگر مومن ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں بچا لیں گے، یہ یاد رکھیے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ لوگوں اگر تم ابھی تک میرے دین کے متعلق کسی شک میں ہو تو سن لو کہ تم اللہ کے سوا جن کی بندگی کرتے ہو میں ان کی بندگی نہیں کرتا، بلکہ صرف اسی خدا کی بندگی کرتا ہوں جس کے قبضے میں تمہاری موت ہے۔ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں ایمان لانے والوں میں سے ہو جاؤں، اور مجھے یہ فرمایا گیا ہے کہ یکسو ہو کر اپنے آپ کو ٹھیک ٹھیک اسی دین پر قائم رکھوں اور ہرگز مشرکوں میں سے نہ ہوں، اور اللہ کو چھوڑ کر کسی ایسی ہستی کو نہ پکارو جو آپ کو فائدہ نہیں پہنچاتی اور نہ ہی نقصان۔ اگر آپ ایسا کریں گے تو ظالموں میں سے ہوں گے۔ اگر اللہ آپ کو کسی مصیبت میں ڈالے تو خود اس کے سوا کوئی نہیں جو اس مصیبت کو ٹال دے، اور اگر وہ آپ کے حق میں کسی بھلائی کا ارادہ کرے تو اس کے فضل کو پھیرنے والا کوئی نہیں۔ وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اپنے فضل سے نوازتا ہے، وہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے لوگوں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق یعنی قرآن آ چکا ہے، اب جو سیدھی راہ اختیار کرے اس کی سیدھے راہ پر چلنا اس کو فائدہ دے گا، اور جو گمراہ رہے اس کی گمراہی اسی کے لیے تباہ کن ہے، اور میں تمہارے اوپر کوئی حوالہ دار بنا کر نہیں بھیجا گیا۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اس ہدایت کی پیروی کرتے رہیں جو آپ کی طرف بذریعہ وحی بھیجی گئی، اور صبر کیجئے یہاں تک کہ اللہ فیصلہ کر دے، اور وہی بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں توفیق دیں کہ جو کچھ ہم نے پڑھا اور سیکھا ہم پوری شرح صدر کے ساتھ اس پر عمل کرنے والے ہوں۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔